جس طرح سی ایم صاحب نے ہدایتیں دی ہیں کہ اب جو بھی ذخیرہ اندوز ہوں گے یا جو بھی لوگ جو کہ مصنوعی مہنگائی کریں گے ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. تو یہ تو ساری چیزیں جو ہیں ہو گئی. اس وقت ایک اور ایشو اس ملک میں جو ہے جو کہ مہنگائی تو سب سے بڑا ایشو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں مہنگائی سے بھی بڑا ایشو ہے، وہ اس ملک کی سالمیت سے کھیلا جا رہا ہے. وہ اس ملک کے پورے اس نظام کے ساتھ ایک گھناؤنی سازش اس کے خلاف کی جا رہی ہے. اور وہ سازش جو ہے سازش بیرونی ہے، لیکن اس بیرونی سازش میں جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں اور وہ جان بوجھ کے استعمال ہو رہے ہیں وہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں. اور یہ کوئی سمال گیم نہیں تھی، یہ ایک لارجر گیم تھی. اور میں کہتا ہوں بالکل کہ اس پہ باقاعدہ اس پہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے کہ کون کون اس لارجر گیم کا حصہ رہے ہیں، کون کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جان بوجھ کر کہ اس ملک کو نقصان پہنچایا جا سکے. ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اس ملک کو کمزور کرنے کی، ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر اس ملک کے نظام کو کمزور کیا جائے، مفلوج کیا جائے، انتشار پھیلایا جائے. یہ کوئی پولیٹیکل کیمپین نہیں ہے، فار گاڈ سیک خدا را سمجھے، یہ سیاسی کیمپین نہیں ہے. یہ باقاعدہ اس کو ہر غلط کام میں اس کی مدد کی گئی ہے، اس کو عدالتوں سے مدد ملی ہے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بی آر ٹی کے پی کے میں جو اس کی فائنڈنگز رپورٹ تھی، پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور سپریم کورٹ نے اس کو باقاعدہ اسٹے آرڈر دیا کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے اس پورے پروجیکٹ کے اوپر. تو پورے پیچھے کوئی لوگ تھے نا، کوئی لوگ اس کی مدد کر رہے تھے. یہ غیب سے مدد نہیں ہو رہی تھی، یہ انسانوں سے مدد مل رہی تھی. اور آج دن تک جو اس کو جہاں پہ مدد مل رہی ہے اس کے غیر آئینی کاموں میں، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ کمیشن بیٹھے، اس کے پورے عزائم کو دیکھا جائے، جو میں نے چیزیں چلائی ہیں ان کے کانٹیکسٹ کو سیریس لیا جائے. اور وہ سارے سیریس لینے والے شخصیات تھے. میں نے کسی ایک سیاستدان کی ویڈیو نہیں چلائی ہے اس میں نے ویڈیو کس کی چلائی ہے؟ میں نے چلائی ہے مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب کی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اور میں نے ویڈیو چلائی ہے شہید ارشد شریف کی.